فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ کہا کہ مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور ہے بھی وہ سب مہربانوں سے بڑے مہربان۔ جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو انہوں نے اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا۔ کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے، ہمیں اپنے خاندان کو رزق دلا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کا پیمانہ زیادہ لائیں گے، یہ ناپ تو بہت آسان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، ہاں صرف اس صورت میں کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو اس نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ برادران یوسف کی واپسی۔ بیان ہو رہا ہے کہ باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ کر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اب ہمیں تو غلہ مل نہیں سکتا تا وقت کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو نہ بھیجیں، اگر انہیں ساتھ کر دیں تو البتہ مل سکتا ہے، آپ بے فکر رہیے، ہم آپ اس کی نگہبانی کر لیں گے۔ نقتل کی دوسری قراءت یقتل بھی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بس وہی تم اس کے ساتھ کرو گے جو اس سے پہلے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر چکے ہو کہ یہاں سے لے گئے اور یہاں پہنچ کر کوئی بات بنا دی۔ حافظاً کی دوسری قراءت حفظاً بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہترین حافظ و نگہبان ہے اور ہے بھی وہ ارحم الراحمین۔ میرے بڑھاپے پر، میری کمزوری پر وہ اللہ رحم فرمائیں گے اور جو غم و رنج مجھے اپنے بچے یوسف کا ہے وہ دور کر دیں گے۔ مجھے اس پاک ذات اللہ سے امید ہے کہ وہ میرے یوسف کو مجھ سے پھر ملا دیں گے اور میری پراگندگی کو دور کر دیں گے۔ اللہ کے لیے یہ کام کچھ مشکل نہیں، نہ وہ اپنے بندوں سے اپنے رحم و کرم کو روکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا برتاؤ۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بھائیوں کی واپسی کے وقت اللہ تعالیٰ کے نبی یوسف علیہ السلام نے ان کا مال و متاع ان کے اسباب کے ساتھ پوشیدہ طور پر واپس کر دیا تھا۔ یہاں گھر پہنچ کر جب انہوں نے کجاوے کھولے اور اسباب علیحدہ کیا تو اپنی سب چیزیں جوں کی توں واپس موجود پائیں، تو اپنے والد سے کہنے لگے لیجئے اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ اصل تک تو عزیز مصر نے ہمیں واپس کر دی ہے اور بدلے کا غلہ پورا دے دیا ہے، اب تو آپ بھائی صاحب کو ضرور ہمارے ساتھ کر دیجئے تو ہم اپنے خاندان کے لیے غلہ بھی لائیں گے اور بھائی کی وجہ سے ایک اونٹ کا بوجھ اور بھی مل جائے گا، کیونکہ عزیز مصر ہر شخص کو ایک اونٹ کا بوجھ ہی دیتے ہیں اور آپ کو انہیں ہمارے ساتھ کرنے میں تامل کیوں ہے؟ ہم اس کی دیکھ بھال اور نگہداشت پوری طرح کریں گے۔ یہ نام بہت ہی آسان ہے۔ یہ تھا کلام کا تتمہ اور کلام کو اچھا کرنا۔ یعقوب علیہ السلام ان تمام باتوں کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جب تک تم حلفیہ اقرار نہ کرو کہ اپنے اس بھائی کو اپنے ہمراہ مجھ تک واپس پہنچاؤ گے، میں اسے تمہارے ساتھ بھیجوں گا نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ نہ کرے تم سب ہی گھر جاؤ اور چھوٹ نہ سکو۔ چنانچہ بیٹوں نے اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھ کر مضبوط عہد و پیما کیا۔
اب یعقوب علیہ السلام نے یہ فرما کر کہ ہماری اس گفتگو کا اللہ تعالیٰ وکیل ہے، اپنے پیارے بچے کو ان کے ساتھ کر دیا، اس لیے کہ قحط کے مارے غلے کی ضرورت تھی اور بغیر بھیجے چارہ نہ تھا۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہنے لگے، اے میرے بچوں، تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی ایک دروازوں میں سے جدا جدا طور پر داخل ہونا۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ میرا کامل بھروسہ اللہ ہی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے۔ ہاں، یعقوب علیہ السلام نے اپنے ضمیر کے ایک خطرے کو سر انجام دے لیا۔ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کے عالم تھے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کو وصیت۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی یعقوب علیہ السلام کو اپنے بچوں پر نظر لگ جانے کا کھٹکا تھا، کیونکہ وہ سب اچھے، خوبصورت، تنو من، طاقتور، مضبوط دیدار و نوجوان تھے۔ اس لیے بوقت رخصت ان سے فرماتے ہیں کہ پیارے بچوں، تم سب شہر کے ایک ہی دروازے سے شہر میں نہ جانا بلکہ مختلف دروازوں سے ایک ایک دو دو کر کے جانا۔ نظر کا لگ جانا حق ہے، گھوڑے سوار کو یہ گرا دیتی ہے۔ پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ یہ میں جانتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ یہ تدبیر تقدیر میں ہیر پھیر نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی قضا کو کوئی شخص کسی تدبیر سے بدل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا چاہا پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ حکم اللہ ہی کا چلتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کے ارادے کو بدل سکے، اللہ کے فرمان کو ٹال سکے، اللہ کے فیصلوں کو لوٹا سکے؟ میرا بھروسہ اللہ ہی پر ہے اور مجھ پر ہی کیا موقف ہے؟ ہر ایک توکل کرنے والے کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ بیٹوں نے باپ کی حکم برداری کی اور اسی طرح کئی ایک دروازوں میں بٹ گئے اور شہر میں پہنچے۔ اس طرح وہ اللہ کی قضا کو لوٹا تو نہیں سکتے تھے۔ ہاں، یعقوب علیہ السلام نے ایک ظاہری تدبیر پوری کی کہ اس سے وہ نظر بد سے بچ جائیں۔ وہ یعقوب تو ذی علم تھے، اللہ کا علم ان کے پاس تھا۔ ہاں، اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ یوسف علیہ السلام کے سب بھائی جب یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں پہنچ گئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رنج نہ کرو۔ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی کا پیالہ رکھ دیا
پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ جواب دیا کہ شاہی جام گم ہے، جو اسے لے آئے اسے 1 اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم، تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، چور کی کیا سزا ہے اگر جھوٹے ہو؟ جواب دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ بس یوسف علیہ السلام نے ان کے تھیلوں کی تلاش شروع کی، اپنے بھائی کے تھیلے کی تلاش سے پہلے پھر اس جام کو اپنے بھائی کے تھیلے سے نکالا۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اسی طرح یہ تدبیر کی، اس بادشاہ کے انصاف کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ منظور الہی ہو، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں، ہر ذی علم سے فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا۔ بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، انہیں لے کر آپ کے اور بھائی جب مصر پہنچے، آپ نے اپنے سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرایا، بڑی عزت تکریم کی اور صلہ و انعام اور اکرام دیا۔ اپنے بھائی سے تنہائی میں فرمایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام و اکرام فرمایا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ بھائیوں نے جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے اس کا رنج نہ کرو اور اس حقیقت کو بھی ان پر نہ کھولو۔ میں کوشش میں ہوں کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں اپنے پاس روک لوں۔ بھائی کو روکنے کی حکمت عملی۔ جب آپ اپنے بھائیوں کو حسب عادت 1 اونٹ غلے کا دینے لگے اور ان کا اسباب لدنے لگا تو اپنے چالاک ملازموں سے چپکے سے اشارہ کر دیا کہ چاندی کا شاہی کٹورا بنیامین کے اسباب میں چپکے سے رکھ دیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ کٹورا سونے کا تھا، اس میں پانی پیا جاتا تھا اور اسی سے غلہ بھر کے دیا جاتا تھا، بلکہ ویسا ہی پیالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بھی تھا۔ بس یوسف علیہ السلام کے ملازمین نے ہوشیاری سے وہ پیالہ آپ کے بھائی بنیامین کے تھیلے میں رکھ دیا۔ جب یہ چلنے لگے تو سنا کہ پیچھے سے منادی ندا کرتا آ رہا ہے کہ اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ ان کے کان کھڑے ہوئے رک گئے، ادھر متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ آپ کی کیا چیز کھو گئی ہے؟ جواب ملا کہ شاہی پیمانہ جس سے اناج ناپا جاتا تھا، سنو شاہی اعلان ہے کہ اس کے ڈھونڈ لانے والے کو 1 بوجھ غلہ ملے گا اور میں آپ ضامن ہوں۔ برادران یوسف کے مذہب میں چور کی سزا۔ اپنے اوپر چوری کی تہمت سن کر برادران یوسف کے کان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے تم ہمیں جان چکے ہو، ہماری عادات و خصائل سے واقف ہو چکے ہو، ہم ایسے نہیں کہ کوئی فساد اٹھائیں، نہ ایسے ہیں کہ چوریاں کرتے پھریں۔ شاہی ملازموں نے کہا اچھا، اگر جام و پیمانے کا چور تم میں سے ہی کوئی ہو اور تم جھوٹے پڑو تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ جواب دیا کہ دین ابراہیمی کے مطابق اس کی سزا یہ ہے کہ وہ اس شخص کے سپرد کر دیا جائے جس کا مال اس نے چرایا ہے۔ ہماری شریعت کا یہی فیصلہ ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کا مطلب پورا ہو گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کی تلاشی لی جائے۔ چنانچہ پہلے بھائیوں کے اسباب کی تلاشی لی، حالانکہ معلوم تھا کہ ان کے تھیلے خالی ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ انہیں اور دوسرے لوگوں کو کوئی شبہ نہ ہو، آپ نے یہ کام کیا۔ اور جب بھائیوں کی تلاشی ہو چکی اور جام نہ ملا تو اب بنیامین کے اسباب کی تلاشی شروع ہوئی۔ چونکہ ان کے اسباب میں رکھوایا تھا اس لیے اس میں سے نکلنا ہی تھا۔ نکلتے ہی حکم دیا کہ انہیں روک لیا جائے۔ یہ تھی وہ ترکیب جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور یوسف علیہ السلام کی اور بنیامین وغیرہ کی مصلحت کے لیے یوسف صدیق علیہ السلام کو سکھائی تھی، کیونکہ شاہ مصر کے قانون کے مطابق تو باوجود چور ہونے کے بنیامین کو یوسف علیہ السلام اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن چونکہ بھائی خود یہی فیصلہ کر چکے تھے اس لیے یہی فیصلہ یوسف علیہ السلام نے جاری کر دیا۔ آپ کو معلوم تھا کہ شرع ابراہیمی کا فیصلہ چور کی بابت کیا ہے، اس لیے بھائیوں سے پہلے ہی کہلوا لیا تھا۔ جس کے درجے اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہے بڑھا دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے تم میں سے ایمانداروں کے درجے ہم بلند کریں گے، ہر عالم سے بالا کوئی اور عالم بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے عالم ہیں، بلکہ ہر علم والے کو علم دینے والے اللہ ہی تو ہیں۔ اللہ ہی سے علم کی ابتدا ہے اور اللہ ہی کی طرف علم کی انتہا ہے۔
عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قرات میں فوق کل عالم علیم ہے، واللہ اعلم۔